بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ آج ہم ایک بڑا اسپیشل پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام ہے انٹرپرینورشپ اور بزنس کے حوالے سے، کیونکہ اس دنیا کو بزنس مین چلاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، جو میڈیا ہے، جو سیاستدان ہے، جو اسکالر ہے، یہ سب لوگ بزنس مین کے محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جس طرح کہتے ہیں اس طرح لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی یہ پیمنٹ کرتے ہیں اور ہر شخص کی ایک قیمت لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایجنڈے کو پورا کرتے ہیں۔ آج کا بھی جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انٹرپرینورشپ اور بزنس ڈیولپمنٹ، اور بڑے خاص مہمانوں کو میں نے اپنے اسٹوڈیو پہ انوائٹ کیا ہے۔ میرے رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں میاں عمران ریاض صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی بزنس میں گزاری۔ بزنس کرنے کا بچپن سے شوق تھا، بہت سارے نقصانات بھی کیے، سکسیس بھی حاصل کی اور ٹھوکریں بھی کھائی، اور آسٹریلیا میں بزنسز ہیں، پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں اور فارماسیوٹیکل کا بزنس کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ان کے شوق ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ اب اس حالات میں کوئی کیسے بزنس کو شروع کر سکتا ہے، کوئی کیسے انٹرپرینورشپ کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ موجود ہیں راحت بابر صاحب۔ راحت بابر صاحب بزنس ڈیولپمنٹ کے ایڈوائزری کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ان کا بہت رول ہے، اور دونوں کا تعلق الرحیمیہ انٹرنیشنل گروپ سے ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز میاں عمران ریاض صاحب سے کروں گا۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ سر وعلیکم السلام، بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے یہاں پہ میں دعوت دی، اور یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے اور میرا فیوریٹ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کے اوپر لوگوں کو کنونس کریں، بچوں کو کنونس کریں کہ وہ اس سائڈ پہ آئیں۔ میاں صاحب نے جاب کی ہے کبھی؟ میں نے جاب کی، اور جاب میں نے کی تقریباً کوئی 10 ماہ۔ 10 ماہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی بھی جاب کے اندر آپ کا جو ایک اسکیل ہے وہ ایک لمیٹڈ اپروچ پہ جا سکتا ہے۔ میاں صاحب، جو لوگ 10 سال لگا دیتے ہیں جس بات کو سمجھنے میں، اس کو آپ نے 10 مہینے میں کیسے سمجھ لیا؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک پیشن ہوتا ہے نا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، وہ اس جاب میں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بیسیکلی 2001 میں نے ماسٹرز کیا کمپیوٹر سائنسز میں۔ ٹھیک ہے۔ H1 کا دور تھا، سافٹ ویئر انڈسٹری پیک پہ تھی، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا، صحیح، ایک دم ساری جو انڈسٹری وہ ختم ہو گئی۔ اب اس انڈسٹری میں سروائیو کرنا، پھر جاب گیٹ کرنا مشکل تھا، اور اللہ کا شکر ہے جاب ملی۔ لیکن 10 مہینے 12 مہینے کے بعد یہ آئیڈیا ہو گیا کہ بزنس ہی کرنا پڑے گا اگر آپ نے کسی مقام پہ جانا ہے۔ تو ڈیورنگ ہی جاب اپنا پلان کمپلیٹ کیا، اس کو پھر انیشیٹ کیا، پھر اللہ کا شکر ہے۔ آسٹریلیا کو آپ نے کیوں چوز کیا؟ کیا آسٹریلیا میں کوئی آپ کی یادیں تھی پرانی، یا کیا ایسی بات تھی کہ آپ نے آسٹریلیا کو چوز کیا، وہاں پہ ریسٹورنٹس بنائے، وہاں پہ بزنس بنائے اپنے؟ اچھا، ایسا نہیں ہوتا، قدرت آپ کو نا موقع دے رہی ہوتی ہے، اپرچونیٹیز آپ کو خود ہی آ رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں مزے کی بات ہے کہ میرا جو فوکس تھا، وہ پلان تھا، وہ UK تھا۔ ٹھیک ہے۔ نارملی ہم UK کو ہی لوگ، کیونکہ پاکستان زیادہ ہمارا قبلہ وہی ہے، ویسے سارے جو فیصلے ہیں آزاد وہاں سے ہوئے، تو تھا وہ UK ہی۔ ہاں۔ لیکن وہ اپرچونیٹی آپ کو اس طرف لے کے چلی گئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آپ پرٹیکولر خود چوز کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کے معاملات ہیں، وہ آٹومیٹکلی چیزیں اس کی طرف ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی۔ راحت بابر صاحب، دنیا میں کرائسس ہے، اکنامک کرائسس سے دنیا گزر رہی ہے۔ عرب کا کہا جا رہا ہے کہ ڈاؤن فال آنے والا ہے، امریکہ کا ڈاؤن فال آنے والا ہے، چائنا جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، یورپ کا ڈاؤن فال آنے والا ہے۔ یہ کہنے کو ساری یہ رپورٹس آ رہی ہیں، ریسرچز آ رہی ہیں، اور کہیں کہیں یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کا بھی عروج آنے والا ہے۔ تو اب آپ اس وقت ایز اے بزنس کنسلٹنٹ، ایز اے بزنس ایڈوائزر، آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ لوگ کہاں انویسٹ کریں، کہاں وہ کام کریں، اور وہ کون سے چھوٹے پروجیکٹس شروع کر کے پیسے بنا سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ علی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے گفتگو کا یہ موقع از ریئلی گریٹ، آئی تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا جو آپ نے بات کی، اس کی بہت ساری ڈائمینشنس ہیں۔ ایک ڈائمینشن تو یہ ہے کہ آپ ایک انڈیویجول کی انٹرپرینور کے طور پہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کی ریکوائرمنٹس کی، اس کی ایلیجیبلٹی کی، اس کی خوبیوں کی، اس کی خامیوں کے ساتھ اس کی سرمایہ کی ضرورت کی وغیرہ، ساری باتیں شامل ہیں اس میں۔ پھر آپ کہتے ہیں دنیا میں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بزنسز کہاں پہ ہیں، کہاں پہ فلورش کر رہے ہیں، کہاں کی اکانومیز جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہیں، کہاں کی اکانومیز جو ہے کمزور ہو رہی ہیں، کہاں کی اور کن ملکوں کی اکانومیز ہمارے خیال میں ہم خواہش کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ بہتر ہو جائیں۔ جی، یہی ہے نا۔ ایک اندازے کے مطابق آنے والے دنوں میں اکانومی کے اعتبار سے
دنیا کی سب سے بڑی اکانومی جو ہوگی وہ چائنا کی. ٹھیک ہے, اور اس کے بہت سارے انڈیکیٹرز بھی ہیں, کرنٹلی نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن چائنا کیا فرینڈلی انویسٹمنٹ کنٹری ہے؟ چائنا تو چونکہ خود انویسٹر ہے, وہاں جا کے لوگ انویسٹمنٹ اگر کریں تو اس کے لیے وہ فرینڈلی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ انوائرنمنٹ ایز سچ کنڈیوسیو نہیں ہے فار انویسٹر. کس کا ہے اس وقت یہ بتائیے. دس از ویری انٹرسٹنگ. اچھا, اس کو آپ اگر تھوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں, بہت شروع سے انسان جو ہے وہ اپنے روزگار کے لیے, اپنی تعلیم کے لیے, اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے وہ ہمیشہ آن دا گو رہا ہے. ٹریولنگ, جسے ہجرت کہتے ہیں آپ, جسے اس طرح کر کے امیگریشن کا کانسیپٹ ہے مثال کے طور پہ, تو وہ رہا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت تقریباً دنیا بھر کے اندر جو اپنے ملکوں سے جا کے دوسرے ملکوں میں جو بسے ہیں فار اینی پرپز لائک بزنس, ایجوکیشن ہے, بزنس ہے, اینڈ آل دیٹ, یا کچھ چھپ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, یا شاید کچھ وہ بھی, وہ کہ تقریباً اس وقت لگ بھگ 50 کروڑ کے قریب ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا کا بتا رہے ہیں, پوری دنیا کا بتا رہے ہیں. اوکے, جنہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں بس گئے ہیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جنریشنز اس طرف چلتی. اس کی ایک ڈینامکس ہے. اچھا, وہ بہت زبردست بڑی انٹرسٹنگ ڈینامک ہے, وہ آپ پسند کریں گے. وہ یہ ہے کہ ایک عرصے سے پوری دنیا نے ایک چیز ڈسکور کی. وہ ڈسکور کی کہ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک تو پہلے ہمیشہ پرانے زمانے میں تھا نا کہ آپ انڈیجنس ریسورس جو تھا اس کو ایکسپلوئٹ کرتے تھے. انہوں نے یہ کیا کہ سرمایہ اور ٹیلنٹ وہ دنیا میں جہاں بھی ہے اس کو آپ اپنے طرف لیں. ونڈرفل, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس سیکوینس میں آپ رکھ کے جب دیکھتے ہیں تو آج آپ کو دنیا کی جو ڈیولپڈ سو کال نیشنز ہیں, جن کو ہم ترقی یافتہ قومیں کہتے ہیں, ان کی بھی مور اور لیس, جیسے کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, امریکہ ہے, نیوزی لینڈ ہے, ایون یو کے ہے, ایون یورپ کے اندر جرمنی ہے وغیرہ, یہ سارے وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسا ٹیلنٹ آئے. ٹھیک, سرمایہ بھی آئے ان کے ہاں اور ٹیلنٹ بھی آئے. یہ ایک نیا فینومینن جو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ, اسی لیے رہا صاحب کوئک کوشچن یہاں پہ آتا ہے. 20 کروڑ روپیہ ایک شخص آپ کے پاس لے کے آتا ہے کہ سر میں نے کینیڈا میں انویسٹ کرنا ہے, آپ اس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں ویری کلیئرلی؟ کینیڈا کے اندر بزنس کے بیسیکلی 3 طرح کے پروگرام. ٹھیک ہے جی. ایک اس کا انویسٹرز پروگرام ہے, ایک اس کا اپنا انٹرپرینیور کا, ٹھیک ہے نا, جس میں وہ خود بزنس کرتا ہے, صحیح ہے, وہ ہے, اور وہ کمرشل ہے. کمرشل مینس وہ شہری ہے. شہری مینس کہ جیسے ریسٹورینٹ ٹائپس اور اس طرح کے دیگر بزنسز جو اربن. اس انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ کو امیگریشن بھی مل جاتی ہے. میں عرض کرتا ہوں. اور تیسرا جو ہے وہ زراعت اور فارمنگ سے وابستہ ہے. سو یہ بیسیکلی 3 سیکٹرز ہیں جس کے اندر کینیڈا ان پرٹیکولر, کینیڈا کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے اندر کوئی بھی ایسا سرمایہ دار یا بزنس مین جو وہاں پہ کام کرنا چاہے تو یہ 3 بیسک میجر سیکٹر ہیں. آپ کیا سروس پرووائڈ کرتے ہیں ان کو؟ ہم بیسک کیونکہ کسی بھی ایک, میں جنرلائز اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو کہ ہمارے ویورز کے لیے بہت یوزفل ہو سکتی ہے انفارمیشن. کوئی بھی پاکستان سے دنیا میں کہیں بھی اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہے, اور وہ کاروبار سے مراد یہ 3 باتیں ہیں. ایک وہ انویسٹر کے طور پہ صرف پیسہ لگائے, اور ایک ایگریکلچر ہے, دوسرا اور ایک انٹرپرینور ہے, تیسرا جو ہے وہ اربن بزنس, اربن ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اس میں کہیں بھی دنیا میں کسی ملک کے اندر جہاں بھی وہ چاہتے ہیں, ویسے ایک اس کی ڈائمینشن اور بھی ہے, وی مائٹ بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ٹائم, سم ادر پروگرام آلسو. وہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کچھ ملک ایسے ہیں, لگ بھگ 37 کنٹریز اوور دا ورلڈ, جو کہ آپ کو نیشنلٹی آفر کرتے ہیں بائی انویسٹمنٹ. اس کے لیے آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ جی, چونکہ ہمارے بہت سارے ویورز جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں, تو ان کے لیے ایک الگ پروگرام کریں گے. صحیح ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وہ 3 سیکٹر جو ہیں اس کے اندر ہماری سروسز جو ہیں بیسیکلی یہ میاں صاحب کی لیڈرشپ کے اندر ہے. یہ بیکاز میاں صاحب ایک ایسا, میاں صاحب تو بارن لیڈر لگتے ہیں مجھے. یہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے رسک لے جاتے ہیں, میں اتنا حیران ہو جاتا ہوں یہ کیسے ان میں اتنا ہمت اور اتنی طاقت کیسے آتی ہے. اچھا, میں بھی شروع میں حیران ہوتا تھا. اچھا, ہاں, اب عادت پڑ گئی ہے, مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بہت ایک خاص طرح کی اللہ کی عنایت ہے. صحیح ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک انٹرپرینیور جو ہے, تھوڑا ریلیشن میں, انٹرپرینیور بنیادی طور پہ 2 باتوں کا اس کے اندر اللہ پاک نے دی ہوتی ہیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ
انوویشن ٹھیک ہے کی طرف جاتا ہے. صحیح ہے. اس کی جو سوچ ہوتی ہے نا, ہی آلویز تھنکس ان ٹرمز آف انوویٹنگ سم تھنگ. صحیح ہے. نمبر 1. اور نمبر 2 وہ رسک ٹیکنگ کرتا ہے. اوکے. یہ 2 بیسک چیزیں ایسی ہیں جو اگر اس کے اندر ہوں تو سرمایہ از نو پرابلم. میاں صاحب آپ کا ایکسپیرینس آسٹریلیا میں کیونکہ بہت زیادہ ہے, یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ 20 کروڑ روپے ایک شخص آپ کے پاس لے کے آتا ہے کہ میرا انویسٹ کر دیں آپ آسٹریلیا میں, ایک تو بتائیے کہ جو ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی پرسنٹیج تک آپ ان کو گارنٹی کر سکتے ہیں, اور وہاں جا کے وہ کیا کیا بزنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 20 کروڑ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے پلان اس طرح کے ہیں کہ آپ چھوٹی سی چھوٹی اماؤنٹ سے لے کے بڑی سی بڑی اماؤنٹ انویسٹ کر سکتے ہیں. مثلاً $50,000 سے لے کے آپ, وہ تو پھر کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے نا, لیکن جو منیمم ہم بات کریں گے وہ تو منیمم پہ بات کریں گے تاکہ لوگ اس میں زیادہ اکوموڈیٹ ہو جائیں. 20 کروڑ جس کے پاس ہوگا وہ سارے اس کے پاس کئی آپشنز ہوگی. تو یہ کہ آپ اچھا وائی آسٹریلیا, پہلے یہ بتائیے. اچھا آسٹریلیا کے اندر 2 بڑی چیزیں ہیں جو, ایک تو موسم آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے آسٹریلیا کا, جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. دوسرا اس کا ریٹ آف ریٹرن بہت اچھا ہے. تیسرا یہ کہ جو لوگ جانتے ہیں کینیڈا کو یا آسٹریلیا کو, وہ یہی کہیں گے کہ آسٹریلیا کے اندر ارننگ زیادہ ہے رادن کینیڈا کے. ٹھیک ہے. پھر ٹیکس جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے کینیڈا میں, آسٹریلیا میں کم ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں پہ آپ کو ویدر جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے 12 آورس 12 منتھ. ایسا نہیں ہے کہ جتنے 4 مہینے 5 مہینے اتنی سردی پڑ رہی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. تو آسٹریلیا آپ کو جو ہے نا وہ موسم بڑا ایسا ملتا ہے. اور پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ, پاکستانی کمیونٹی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے لیے میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ جو پاکستانی کمیونٹی میں جو لوگ جنہوں نے وہاں جا کے کچھ سکسیزفل آپریشنز کی ہیں, کچھ کام کیا ہے, کچھ مینجمنٹ کے اندر, کوئی بزنس کے اندر, کوئی ایز اے اپنا کسی بھی پروفیشن میں, ان کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے سنا ہے کہ کتاب بھی آپ لکھ رہے ہیں 101. اس کے لیے میں ایک کتاب اور پورا اوارڈ شو ہے, پورا پلان ہے. ٹھیک ہے. ہم جو ان کے جو کتاب میں کیا ہے پہلے یہ بتائیں. اس میں کوشش کریں جتنے بھی وہاں پہ بیسٹ پاکستانی ہیں اپنے کسی بھی پروفیشن میں, کسی بھی بزنس جس سے کوئی بڑا نام بنایا ہے, ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کے لیے جو آنے والی ہے ان کے لیے وہ دیکھیں ہماری لیگیسی کیا ہے, اس کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اس بات کو میں تھوڑا سا ایڈ اپ کروں گا ود یور پرمیشن سر. وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکچولی یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے, یہ اٹس ناٹ جسٹ اے بک, آلدو اٹ از اے بک ٹو بگن ود, کہ جس میں 101 یعنی 101 جسے آپ کہتے ہیں ایکسلنگ پاکستانیز اور آسٹریلیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر میاں صاحب کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو کینیڈا میں بھی اور دنیا بھر کے ایسے ملکوں میں جہاں پہ پاکستانیز جو ہیں وہ ایکسل کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ کتاب آ گئی. ایگزیکٹلی. اس سے یہ ہوگا کہ ایکچولی 2 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, انکریج کرنے کی ضرورت ہے, اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز دے آر کنٹریبیوٹنگ سو مچ. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زر مبادلہ بھی پاکستان اور وہ ہماری اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے بائی دا وے. اس کے اوپر ہماری اکانومی بہت سارا ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. سو اس لیے ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انکریج کرنے کی, تاکہ وہ پاکستانی اور زیادہ وہاں پہ انرجی کے ساتھ جو ہے وہاں. اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر اس سوسائٹی میں بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. تو کیوں نہیں ایسا کرنا چاہیے. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی وہ سیکٹرز کے اندر کتنے پیسوں کے ساتھ کینیڈا کے اندر کیا فائدہ ہے. جی میرا خیال ہے کہ اس جواب کو مکمل کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا فائدہ پہنچ سکے. کینیڈا کے اندر کوئی بھی پاکستانی یا دنیا سے کوئی بھی شخص اگر وہاں پہ جا کے کاروبار کرنا چاہے اور وہاں پہ سیٹل ہونا چاہے, وہاں پہ امیگریشن لینا چاہے, تو وہ بہت ہی آسان پروسیس ہے. اوکے ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ منیمم جسٹ 100,000 کینیڈین ڈالرس. اچھا راحت بابر صاحب, لوگ کہتے تو ہیں, ہم اشتہارات میں بھی دیکھتے ہیں, ویڈیو کی ایڈز بھی چلتے ہیں کہ بڑا آسان ہے, لیکن جب پروسیجر میں انسان پڑھتا ہے تو آسان نہیں لگتا, بڑے مشکلات آتی ہیں, ڈیلیز ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں دیٹ از آئی وڈ سے دیٹس ریئلی لٹل پٹی. وہ اس لیے کہ ہم یہاں پہ اس کام کے, ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں, میں آئی ڈونٹ بلیم اینی باڈی, لیکن وہ جب آپ پوری طرح سے اپنے کاغذات تیار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر, کاغذات تیار کرنے میں تو ہماری قوم بڑی ویک ہے, بس یہی کہتے ہیں کہ آپ کر دیں, بس یہی بات ہے. ہاں, اگر آپ مکمل اپنی, ہم تو پاسپورٹ آفس کا فارم نہیں فل کرتے, شناختی کارڈ کا فارم نہیں فل کرتے, اور ہم ایجنٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فارم فل کر دے ہمیں. یعنی آپ خود بی اے ایم اے پاس ہے اور وہ بیچارہ میٹرک پاس ہے اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں یہ فل کر دیں. جی. اچھا وہ اس لیے ڈیلے ہوتی ہے اس میں کہ ہماری ڈاکومنٹیشن جو ہے نا وہ پراپر اور آن ٹائم نہیں ہوتی. اوکے.
یہ دو چیزیں اگر ہو جائیں تو انہوں نے اپنے ہر پروگرام کے لیے ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے کہ اس پروگرام یعنی اس طرح کے اگر آپ آتے ہیں پروسیس سے گزر کے تو آپ کو اتنے ٹائم کے اندر امیگریشن ملے گی، دوسرے طریقے سے آئیں گے تو ٹائم لائن. سکسیس ریٹ بتائیں سر. اوکے سکسیس بس ایک ہی فگر آپ سے شیئر کر سکتا ہوں جو کہ آئی بلیو وڈ سیٹسفائی یو ایز ویل ایز مائی ویورز آلسو. ان کا اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کینیڈا کا. اوکے اتنے لوگ ہم نے لینے ہیں اس مہینے میں یا اس سیزن میں. ٹھیک ہے جی. وہ ہر سال جی تقریباً 3.5 لاکھ غیر ملکیوں کو اپنے ہاں فیملیز یا پرسنز جن کی فیملی ساتھ ہوں گی. یہ میں مین اپلیکنٹس کی تعداد تو 10 لاکھ میں چلے گی نا پھر تو 10-12 بھی ہو کر لیجئے کہ وہ اس میں کتنی ایک بیوی بچے ڈال کے. لیکن 3.5 لاکھ اپلیکنٹس جانے ہی جانے ہیں جو کہ پوری دنیا سے جو کہ اس میں پاکستان کا کوٹا ہے 2021 میں. کوٹا ہے سچ نہیں ہے. اچھا نہیں 2021 میں جو کہ ابھی شروع ہوگا کچھ مہینوں میں، اس کے لیے انہوں نے اپنے لیے جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ 3.5 لاکھ ہے. اوکے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3.5 لاکھ کے لیے ان کا اپنا پیرافرنیلیا جی وہاں پہ ان کے سسٹم سارے ٹھیک ہے نا جی، اور امیگریشن کے سارے پروسیسز اینڈ آل دیٹ وہ سارے ان پلیس ہو چکے ہیں. میاں صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں کہتا یہ جو 3.5 لاکھ لوگ ہیں یہ بیسیکلی ان کے 100 پلانز ہیں. ایک اسکلڈ کا پلان ہے، بزنس کا پلان ہے، جاب آفرز ہیں، اس میں ڈفرینٹ پلان ہیں. 80 پروگرام صرف کینیڈا آفر کر رہا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ آپ 3.5 لاکھ بندہ چاہیے. تو وہ پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، اس میں پاکستان میں بھی ہیں اور باقی ریسٹ آف دا کنٹریز بھی ہیں. کہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ ان پلانس کو ابھی اس کووڈ-19 کے باوجود اس پلانس کو لے رہے ہیں. ان کی وہ ڈائمینشنز ابھی اسٹل وہاں پہ ہیں. ابھی لاسٹ میں دیکھ رہا تھا کل کا جسٹن ٹروڈو کا جو اپنا فیس بک پیج ہے اس کے اوپر وہ 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو 10 لاکھ پہ لے کے جا رہے ہیں جو جابس کریٹ کر رہے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جابس نئی جابس کریٹ کریں کیونکہ اکانومی کے اندر ظاہر بات ہے لوگ آئیں گے تو وہی بوسٹ اپ کریں گے. ایریا آف ورکنگ ایریا جو ان کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا یہ سب انٹرنیشنل سے اب ہم ذرا لوکل آ جائیں. پاکستان میں آپ یوتھ کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کاروبار کرے، اور جو آپ میں یہ جو انرجی ہے یہ اسپارک ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ یوتھ کہاں سے لے کے آئے اور ہم بھی کہاں سے لے کے اچھا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ بائی بورن ہوتی ہے. اچھا بائی برتھ. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں. اچھا ایک بندہ جو ہے نہیں راہ صاحب آپ کا اور میرا جو ہے نا ہمارا کوئی اسکوپ نہیں ہے کیونکہ ہمارے بائی برتھ ہمارے جینز میں نہیں تھا. یہ نہیں وہ کوئی شک نہیں، یہ بائی جینیٹیکلی ہے اور بائی بورن ہے. آپ ایک بچے کو جتنا مرضی فورس کر لیں، اگر اس نے نہیں نا کام کرنا تو اس نے نہیں کرنا، اگر اس نے بزنس نہیں کرنا تو اس نے نہیں کرنا. جس نے کرنا ہے اس نے نظر آ جانا کہ یہ کر جائے گا. دوسری بات ہے کہ سسٹم بھی سپورٹ کرنے کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے پاکستان کے اندر سسٹم سپورٹ نہیں کرتا. چھوڑ دیں سسٹم سپورٹ نہیں کرتا. اب کیا کریں؟ اب اس کا حل یہی ہے کہ وہ میرا خیال سب سے پہلے وہ اپنا کوئی جابس کریں. جاب کرنے کے اندر وہ جو ٹیلنٹ ہے جو چیزیں ہیں تجربہ حاصل کریں. اس کے بعد سوچیں کہ 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد کہ یار مجھے اس کی نو ہے کہ میں نے مال کہاں سے لینا ہے، کہاں بیچنا ہے. اب تو آئی ٹی کا دور ہے، اس کی مارکیٹنگ کرنا، اس کی ڈیولپمنٹ کرنا، لوگوں سے مشورہ کرنا. یہ سب آج کل بزنس جو ہے وہ پراپرٹی پہ انویسٹ کرنا چاہیے آپ کے خیال سے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ پوری دنیا پراپرٹی بزنس اور لونز بھی گورنمنٹ دے رہی ہے، آپ گھر بنائیں، بلڈنگز بنائیں، پلازاز بنائیں، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ لیکن دنیا بھر کے اندر جو پراپرٹی ہے نا، چاہے وہ پاکستان ہے، آسٹریلیا یا کینیڈا، کہیں بھی وہ ایک پروفیٹیبل بزنس ہے. ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس فیلڈ کے اندر کوئی لاس ہوتا ہے بندے کو. اوکے. لیکن یہ کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ آپ نے ایریا آف جو انٹرسٹ ہے جہاں پہ آپ کا ایریا ہے جس پہ آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ غلط جہاں پہ کریں گے تو ظاہر اس کے ریزلٹس آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی جگہ ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے؟ جی بالکل. یا آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں، لوگ آپ سے رابطہ کر کے آپ سے مشورہ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی پہ آپ نے بہت پیسہ بنایا ہے. اکثر یہ آپ اپنے لیکچرز میں بھی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، مختلف انٹرویوز میں بھی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو طریقہ لوگوں کو بھی سکھا دینا. اچھا ویسے ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی باتیں نا آپ کو بچپن میں لرن کرتے ہیں اب لوگوں سے. مثلا ہم نے اگر جب ہم ڈیولپ ہو رہے تھے، بچوں سے بڑے ہو رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹس کی ہیں نا وہ ڈیولپ ہو گئے لوگ، فیملیز. اور جنہوں نے صرف بزنس کیا یا جابس کی، ایون ہماری اپنی فیملیز کے لوگ ہیں جن کو دیکھا کہ یار یہ تو جاب ہی کرتے رہے ہیں،
تو وہ الٹیمیٹلی وہ جاب بھی کرتے رہے. جنہوں نے ہلکے ہلکے شارٹس کھیلنے ہیں اس میں پراپرٹی کے اندر, وہ الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہے ایک پلاٹ جو آج 10 سال پہلے 3 لاکھ کا تھا وہ 2 کروڑ کا ہو گیا, کروڑ کا ہو گیا. تو میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ان لوگوں کو میں تو یہ موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں کہ جو ان کی سیونگز ہے اس کو کوشش کریں کہ ان کو انویسٹ کریں ان پراپرٹی میں. اچھا راحت صاحب آپ یہ بتائیے, یہ تو آپ نے بتا دیا, اگر آسٹریلیا سے یا کینیڈا سے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی پلان ہے آپ کے پاس کوئی؟ بالکل ایگزیکٹلی, ویری گڈ. بس یہ میرا آخری سوال ہوگا. اب آخری, اور اس آخری سوال سے پہلے پچھلے سوال کا آخری جواب. جی پلیز پلیز پلیز. یہ میں چونکہ سمجھتا ہوں کہ ویورز اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں. جی. پوری دنیا کی وہ حصہ جسے ہم ڈیولپڈ ورلڈ کہتے ہیں, وہ اس وقت خاص طور پہ فوکس کر رہا ہے 2 باتوں پہ. ایک یہ کہ وہاں پہ سرمایہ ہے, اور دوسرا آئی ٹی پروفیشنل آئے. اوکے ٹھیک ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو انڈر ڈیولپڈ ریجنز ہیں وہ اپنے علاقے کو, اپنے ملک کو یکساں ترقی کے لیے جو ایک پلاننگ ہے, ان کی کوشش ہے, ان کی جستجو ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ان کا حصہ وہ ہے جو بہت ڈیولپ ہو گیا, اور دوسرا جو ہے جس کو وہ اس کے برابر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ان ریجنز کو. تو اس کے لیے ایک تو بہت آسان امیگریشن کے پروگرامز دے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ جانا چاہیں تو آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ دہائی اور آئندہ کی تمام دہائیاں, فورسیبل فیوچر جو ہے وہ انسان کے لیے وہ آئی ٹی کا ہے. آئی ٹی کا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اسی لیے وہ تمام ملک جو ہیں وہ اپنے لیے اپنے ہاں بلانے کے لیے جو پرائورٹی گروپس ہیں ان کے, وہ آئی ٹی پروفیشنل. سو دیئرفور آپ اس میں ڈپلوما ہولڈر ہیں, آپ اس میں صرف اپرینٹسشپ کی ہوئی ہے, آپ اس کی یونیورسٹی ڈگری رکھتے ہیں, آپ مثال کے طور پہ آپ ینگ ہیں, آپ کے پاس 2 سے 3 سال کا تجربہ ہے, تو آپ یقین کر لیجئے آپ کی ذرا سی کوشش آپ کو اللہ پاک کی رحمت سے کسی بھی ایسی دنیا کے کامیاب ملک میں آپ کے مستقبل کو سنوار سکتی ہے. راز صاحب بس ایک آخری سوال میرا دوبارہ دماغ میں آ گیا, جو بڑا آج کل نا گردش ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور لوکل میڈیا میں بھی, 3rd ورلڈ وار کی باتیں ہو رہی ہیں. سمپل سا شارٹ آنسر دیجیے گا, ہو رہی ہے ورلڈ وار 3 یا نہیں ہو رہی؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ کا میں آنسر اس کا ایک جملے کا جواب. جی جی. انسان جو ترقی کر کے آیا ہے, جی جی, اس کو وہ کبھی لوز نہیں کرنا چاہے. اوکے, راز صاحب, بڑا بابر صاحب کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میاں عمران ریاض صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو شاید وہ انرجی, وہ طاقت, وہ رسک ٹیکنگ فیکٹرز جو ہیں وہ راحت صاحب میں مجھ پہ بھی کوئی نہ کوئی ٹرانسفر ہو جائیں گے. جی آپ نے گفتگو سنی راحت بابر صاحب کی, میاں عمران ریاض صاحب کی, اور میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی, اور آپ میں بھی کوئی جذبہ آئے گا, کوئی انرجی آئے گی کاروبار کرنے کے لیے. کاروبار آج کر لیں گے تو فائدے میں رہیں گے, اگر نہیں کریں گے تو ساری زندگی روتے رہیں گے. نہ صرف آپ روتے رہیں گے, آپ کی نسلیں بھی روتی رہیں گی. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.